हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के दरमियान एक अहम मौजू के साथ। दोस्तों, इन दिनों हमारे मुल्क के जो हालात हैं उनके बारे में अगर मैं सोचता हूं तो परेशान हो जाता हूं। कुछ ऐसी बातें सुनाई और दिखाई पड़ती हैं जिनको सुनने और देखने के बाद कोई भी एक जिम्मेदार शहरी परेशान ही हो जाएगा। दोस्तों, इसी वजह से आमतौर पे मैं आप लोगों से अपनी गुफ्तगू के दौरान एक बात पे जोर डालता हूं, एक बात की आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा इल्तिजा करता हूं कि हम अपने बच्चों को सही तरबियत के साथ साथ सही तालीम भी दें। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। जिस तरह से हमें सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी डाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और अच्छी गुजारने के लिए क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्वालिटी एजुकेशन की कमी ही चारों तरफ हमें नज़र आ रही है, जिसका नतीजा यह है कि हमारे मुल्क के बारे में अगर हम दो चार लोग कभी भी बैठ के अगर कहीं पे भी आप देखेंगे बात करें तो चारों तरफ आपको इसी किस्म की बातें सुनाई पड़ेंगी कि जिनको सुनने के बाद परेशान होने के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ परेशानी ही परेशानी हमें नजर आती है। तो मैं एक आजकल जो बड़ा बर्निंग सा इशू चल रहा है इन दिनों, जब हमारे मुल्क ने अभी आज़ादी की कहा जा सकता है कि 75वीं सालगिरह मनाई, इस दौरान या इन दिनों हमारे मुल्क के जो हालात थे वो इतने बेहतर होने चाहिए थे कि हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदे, वो चाहे किसी भी कौम व मिल्लत के हों, चाहे वो किसी भी इलाके के हों, चाहे वो किसी भी खित्ते के हों, चाहे वो किसी भी ज़ात बिरादरी के हों, सारे लोगों के अंदर देशभक्ति, यूनिटी एक ऐसी होनी चाहिए थी जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक ऐसी गंदी सियासत का शिकार हमारे हिंदुस्तान के भोले भाले बाशिंदे होते चले जा रहे हैं कि जिससे निकलना तकरीबन ऐसा महसूस हो रहा है कि नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन मैं अक्सर करके एक बात आप लोगों से कहा करता हूं अपनी गुफ्तगू के दौरान कि नामुमकिन तो कुछ है ही नहीं। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से परफॉर्म करने लगे, हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना भागें, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे, तो हम कभी भी किसी भी सियासतदान का या किसी भी सियासी दल के हम शिकार नहीं होंगे। ये सियासी दल इस किस्म के हैं कि अगर मैं हिंदुस्तान के मैं उन बाशिंदों से गुफ्तगू करूं जो कि किसान हैं, तो किसानों को एक टिड्डी दल आता है, अक्सर करके आता रहता है हिंदुस्तान में किसी न किसी साल, कुछ सालों के बाद। अभी कुछ साल पहले अभी यहाँ हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में आया था, तो पूरी की पूरी फसल को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसी तरीके से ये टिड्डी दल के तरह ये सियासी पार्टियां हैं बहुत सारी, जिनके अपने मंसूबे हैं, जिनकी अपनी प्लानिंग है, सोशल वर्क करना नहीं, उनको खुद अपने आप को इस्टेब्लिश करना,
اپنی حکومت کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا. آپ کا کوئی بھلا کرنے کا بہت زیادہ ارادہ نہیں رکھتے یہ سب. اگر ان سیاسی پارٹیز کے اندر اس طرح کی سوچ ہوتی، اس طرح کا ان کا ویژن ہوتا یا اس طرح کا ان کا مشن ہوتا تو ہندوستان کے حالات اس قسم کے نہیں ہوتے جو فی الوقت نظر آ رہے ہیں. بہرحال میں اگر تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو ہندوستان کے جو مدارس ہیں اور مدارس سے جن لوگوں کا تعلق رہا ہے، یعنی کہ اکابرین جو عالم ہیں، عالم دین ہیں، انہوں نے اس ملک کی آزادی میں جو رول ادا کیا ہے، اس آزادی کے جام کو پانے کے لیے جو شہادتیں اور قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیز اپنے ذاتی مفاد کے لیے جن مدرسوں نے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کو، ہمارے ملک کو آزادی دلانے کے لیے بہت اہم رول پلے کیا تھا، آج ان مدرسوں کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، سروے کرایا جا رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں قصوروار کون ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے بہت سارے لوگ اتفاق نہ رکھیں، لیکن یہ فیکٹ ہے اور فیکٹ کڑوا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا تلخ بات میں کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ اگر ہماری تاریخ کا تحفظ ہم خود ہی نہیں کر رہے ہیں تو بھلا دوسرے لوگوں کو کیا غرض پڑی ہے کہ ہماری تاریخ کی وہ حفاظت کریں گے. جب ہمارے مدارس آزادی کے بعد بھی پھل پھول رہے تھے اور اپنی خدمات انجام دے رہے تھے تو ان مدارس نے اپنے جو بھی طالب علم تھے ان کو اپنے نصاب میں ان تاریخی جو مناظر تھے ان کو کیوں نہیں شامل کیا؟ جن حضرات نے، جن بڑے سورماؤں نے، جن کہا جا سکتا ہے عالم دین حضرات نے یا جن مدارس نے اس جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، ان کا ذکر، ان کے بارے میں ان ہمارے مدرسے کے جو طالب علم ہیں ان کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ بس خالی چند باتیں، جنت، دوزخ، بہت اچھی بات ہے، یہ جاننا چاہیے، بتانا چاہیے، لیکن دنیا بھی ہے. دنیا میں ہم جب اپنے حالات کے بارے میں جب ہمیں ماضی نہیں معلوم رہے گا صحیح سے تو اپنے حال کو ہم بہتر کیسے کر پائیں گے؟ اور اپنے حال کو بہتر نہیں کر پائیں گے تو اپنے مستقبل کو ہم بھلا کیسے سیو کر سکتے ہیں، کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، علم کے بارے میں میں کیا کہوں، کیا بتاؤں، جس قوم کی ہولی بک کی پہلی آیت اقرا سے شروع ہو رہی ہے، پڑھ سے ایجوکیشن کا میسج دے رہی ہے، تعلیم کا میسج دے رہی ہے، وہ قوم آج علم میں دنیا کی، میں کیا بتاؤں، بہت افسوس کی بات ہے، سب سے پیچھے کھڑی ہے علم کے میدان میں. ایک وقت ایسا تھا کہ ہم علم کے جوہر پوری دنیا میں دکھا رہے تھے اور ہمارے بہت سارے ایسے اکابرین، بہت سارے ایسے عالم نکلے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے. آج کے وقت جب ہم اپنی تاریخ بھول گئے، ہم اپنی اتنی قیمتی تاریخ جس کو دنیا کو ہم دکھا کے
اور جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے تھے، اپنی نسلوں کو بہت کچھ سکھا سکتے تھے، اپنی نسلوں کا جو مستقبل ہے اس کو محفوظ کر سکتے تھے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے مقام پہ کھڑے ہیں، ایسے راستے پہ کھڑے ہیں کہ ایک طرف پہاڑ اور دوسری جانب کھائی. جیسا کہ آپ سبھی لوگ میری ان باتوں کو سننے کے بعد یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہوں گے، جو میرے احساسات ہیں، جو میرے خیالات ہیں، ان سے آپ بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے، کیونکہ یہ میرے اپنے نہیں ہیں، ہم سبھی لوگوں کے ہیں. ہم سبھی لوگ، ہم سبھی ہندوستان کے غیرت مند شہری ان ساری پریشانیوں سے دوچار ہیں. اب ان ساری پریشانیوں سے ہمیں باہر بھی آنا ہے، اور اس باہر آنے کا جو راستہ ہے وہ انہی مدارس سے شروع ہو سکتا ہے. جس طرح سے ہمارے مدارس نے ہمارے ملک کو آزادی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اسی طریقے سے آزادی کے بعد یہ جو غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں ہمارے مدارس کچھ سیاسی ناپاک ارادہ رکھنے والے اشخاص سے، اب اس کو سب کے سامنے لانا ہوگا، منظر عام پہ لانا ہوگا. اس کے لیے ان مدارس کو ایسی حکمت عملی بنانی ہوگی کہ ہمارے وطنی بھائیوں کو مدرسوں سے جوڑنا ہوگا. اب مدرسوں سے جوڑیں گے کیسے؟ اس کے لیے گیٹ ٹوگیدر کرانا ہوگا، بہت سارے ایسے کمبائنڈ پروگرام کرانے ہوں گے، سیمینار اور کانفرنسز کرانی ہوں گی، جس سے وہ مدرسے میں آئیں، زیادہ سے زیادہ ان کو موقع ملے مدرسے میں آنے کے، مدرسوں کو دیکھیں، اور مدرسوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو تربیت دی جا رہی ہے، اور وطن پرستی کی، وطن سے محبت کا جو سبق دیا جا رہا ہے وہ سنیں، دیکھیں، تاکہ یہ جو نفرت پیدا کرنے والے، میں یہ کہوں گا شدت پسند عناصر ہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں. میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ: الہی لاج رکھ لینا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی لاج رکھ لینا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے.